بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عالم کی طرف سے سلام قبول کیجیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ اپوزیشن حکومت پہ وار کر رہی ہے، بلکہ حکومت سے ہٹ کر بلکہ حکومت کو کم اور اداروں پہ زیادہ انہوں نے حملہ شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی بھی کافی بنی ہے۔ جیسا کہ ایاز صادق نے نواز شریف صاحب کے کہنے پہ بیان تو دے دیا، لیکن ان کو قیمت اس بیان کی بڑی بھاری چکانی پڑ رہی ہے۔ تو حکومت بھی جو ہے وہ غیر جوابی کارروائی کر رہی ہے۔ اب ایک چیز جو ہے وہ میں اس سے حیران ہوتا ہوں جب سنتا ہوں، تو عمران خان صاحب یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، اور اپوزیشن بھی اس بات کو دہراتی ہے کہ خان صاحب اٹھتے بیٹھتے ہر میٹنگ میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر جلسے میں یہ بات کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا۔ لیکن ہم دیکھتے بھی ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں کہ اب پاکستان کی عدلیہ واقعہ ہی آزاد ہے، وہ کسی کے کہنے کلانے پہ کام نہیں کرتی۔ ایک وقت تھا کہ جب وہ ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ جج صاحب اور میاں صاحب بات کر رہے تھے، اتنی سزا دو، یہ کرو وہ کرو، اب سب لوگوں نے وہ آڈیو سنی ہوئی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب نہ کوئی جج پوچھتا ہے، نہ ہی کوئی پرائم منسٹر اس کے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ اب واقعی عدلیہ آزاد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدلیہ آزاد ہے تو خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا؟ اس لیے کہ کیس تو ان کے عدالتوں میں ہے۔ عدالت جانے، یہ لوگ جانے خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ یہ خامخواہ تیسری جگہ پہ اندر گھس رہے ہیں۔ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے جب بھی بات کرتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں این آر او دو۔ این آر او کیا ہے؟ وہ حکومت سے کیا چاہتے ہیں؟ فوج کو انہوں نے برا بھلا کیوں کہا؟ پہلے تو 1 سال وہ خاموش رہے، میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی، کہ شاید ہمیں ملٹری کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جائے، چونکہ پہلے ان کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب سب کچھ بدل گیا، نیا آ گیا۔ اب ہر ادارہ اپنے اندر رہ کے کام کر رہا ہے، اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ ہاں، جہاں حکومت کو جس ادارے کی ضرورت پڑتی ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، چونکہ سب کو یقین ہے کہ یہ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ملک کے لیے کام کر رہی ہے، اور جب ملک کے لیے کام کر رہی ہے تو اس کا ساتھ دینا بنتا ہے اور دینا چاہیے۔ اور سب ادارے بانگے دو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ این آر او جو ہے وہ یہ ہے کہ جب زرداری صاحب کی حکومت ہوتی تھی، کبھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تھی، تو نیب جو ہے ان کے کیس آپ کو پتہ ہے، وہ ایک دن اخبار میں شور پڑتا تھا، ٹی وی پہ شور پڑتا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن وہ کتنا لمبا ٹائم گزر گیا، کچھ نہیں ہوا، کسی کو سزا نہیں ہوئی، کسی کو کچھ نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا۔ تو وہ یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دو، پینڈنگ پینڈنگ پینڈنگ۔ جب عدالت حکومت سے کوئی تعاون مانگتی ہے، کوئی پیپر مانگتی ہے، کوئی چیز کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے، کسی محکمے کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، تو حکومت اسے یہ ڈیلے ٹیکٹنگ، سلو کر دو، اتنا سلو کر دو، اتنا سلو کر دو کہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے۔ وہ اصل میں خان سے یہ این آر او مانگتے ہیں بھی آپ عدالتوں کا ساتھ نہ دیں۔ خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ عدالتوں کو کہا کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ روزمرہ کام کریں اور ان کیس جتنے بھی یہ کیس چل رہے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور جس نے جرم کیا اس کو قرار واقعی سزا دیں۔ اب یہ مسئلہ ہے، اس لیے وہ خان صاحب جو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا، وہ اپنی جگہ پہ بالکل سچے ہیں۔ وہ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کر رہے، نیب کے کام میں مداخلت نہیں کر رہے، نہ ان کو وہ کہتے ہیں کسی کو پکڑو، نہ وہ کہتے ہیں کسی کو چھوڑو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام 100% کرو، مجھ سے جو مدد چاہیے، جو مدد مانگتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چیز ہے۔
اور یہی ہے نہ وہ مانگتے ہیں، یہ خان صاحب دینے کے لیے تیار نہیں اور نہیں دینی چاہیے۔ اب جہاں تک ملٹری کا معاملہ ہے، اس سے پہلے ملٹری جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مدد کرتی تھی، جیسے ضیاء الحق صاحب تھے، آپ کو سب پرانی سٹوری ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ملٹری جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جانے، عدالتیں جانے، نیب جانے، ہمارا ایسے کوئی سروکار، کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، آج میں دیکھ رہا تھا نیوز، میں نے دیکھی تو اس میں وہ چیخ رہے تھے جی بھی بختر بند گاڑی میں شہباز شریف صاحب کو لایا گیا، حمزہ شہباز کو بختر بند گاڑی میں لایا گیا، بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ مجھ سے ایک بات کا جواب دیں، بلکہ کوشش کریں کہ کمنٹس میں مجھے لکھیں کہ کیا کسی دوسرے قیدی کے جیل میں جانے پر اگر بختر بند گاڑی استعمال ہوئی ہے، اگر نہیں بلکہ ہوتی ہیں، تو کبھی کسی سیاستدان نے شور کیا ہے، کبھی کسی نے بیان دیا ہے کہ اس بیچارے کو بختر بند گاڑی میں کیوں لے کے جا رہے ہو، اس کا اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے؟ کبھی کوئی بولا؟ نہیں بولا۔ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے برابر نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قید میں بھی ہیں تو پھر بھی ہم وی آئی پی لوگ ہیں، ہمیں جو ہے وہ اگر عدالت میں بھی لے کے جانا ہے تو BMW یا مرسڈیز گاڑی لے کے جائے گی ہم بختر بند گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن عام بیچارہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو کیسے جیل میں لے کے جایا جاتا ہے، کیسے اس کو پیش کیا جاتا ہے، کتنے گھنٹے اس کو عدالت کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم سب جانتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی ان جیسا رویہ نہیں ہوا۔ ان کے لیے جتنا ان کے کیس کو لمبا کیا گیا، ان کی ہر بات سنی گئی، ہر بات مانی گئی، کبھی کسی دوسرے قیدی کو اتنی سہولت ملی ہے؟ مجھے چھوڑیں، آپ خود سروے کریں، کبھی ملی ہے؟ نہیں ملی۔ کبھی کسی کو اتنا زیادہ ٹائم دیا گیا ہے جتنا نواز شریف صاحب کو دیا گیا، ان کی بیٹی کو دیا گیا، ان کے بھائی کو دیا گیا، ان کے بھتیجوں کو دیا گیا؟ نہیں دیا جاتا۔ ان بیچاروں کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ اور پھر جب یہ اپنے چیف منسٹر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں خادم اللہ ہوں۔ بھئی اگر آپ خادم اللہ ہیں تو خادموں کی طرح رہو نا۔ اب آپ کو اگر جیل ہوئی ہے تو آپ کو اعتراض کس بات کا ہے؟ دوسرے لوگ بیچارے ایسے ہی آتے ہیں، اور اس ملک میں جو ہے وہ ایک ہی قانون ہے، سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے جیلوں میں ایئر کنڈیشن لگا دیے جائیں، آپ کے آنے جانے کے لیے گاڑیاں آپ کی مرضی کے مطابق آئیں، BMW لے کر آؤ، مرسڈیز لے کر آؤ، آڈی لے کر آؤ، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ کچھ بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی لے کے جاتے ہیں، بختر بند گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں، ٹانگوں پہ بٹھا کر لے جاتے ہیں، ان بیچاروں کو شہر میں کڑی لگا کے پورے شہر میں گھماتے ہیں، ان کی توہین کی جاتی ہے، انسلٹ کی جاتی ہے، ان بیچاروں کے لیے تو کوئی نہیں بولتا۔ اور اسٹیجوں پر آ کے آپ کہتے ہیں کہ میں غریب عوام کا نمائندہ ہوں، میں غریبوں کے لیے لڑ رہا ہوں، میں آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ وہ بلاول صاحب بھی یہی کہتے ہیں، شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں تو واقعی آپ پریکٹیکلی ثابت کریں نا۔ جب آپ کو بختر بند گاڑی میں لے کر آئے ہیں تو آپ سے اگر کسی نے پوچھا تو آپ کہیں جی میں غریب عوام کا نمائندہ ہوں، تو میرے غریب بہن بھائیوں کو بھی اسی طرح پولیس لے کے جاتی ہے تو مجھے بھی اس طرح لے کے جا رہے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات سے۔ میں ایسا ہی رہوں گا جیسے میرے دوسرے بہن بھائی ہیں، غریب لوگ ہیں، میں بھی غریب ہی ہوں۔ اپنا گھر بار چھوڑیں، غریبوں کے لیے وقف کر دیں، غریب بن کے دکھائیں ان کو، خالی تقریر نہ کریں کہ میں یہ ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی دولت ضائع کر دیں، تقسیم کر دیں، بانٹ دیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس پر خدا را پورے اتریے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچ بولتے ہیں۔ جب آپ تقاریر کرتے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں لوگوں میں، تو آپ کے بات اور آپ کے جو ہے وہ پریکٹیکل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور نظر آتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے اور آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میرا یہی میسج ہے کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں، سچ بولنا سیکھیں۔
اور جو آپ نے جرم کیے ہیں، لوگوں کا پیسہ لوٹا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ پیسہ واپس کریں، اور جو جرم کیے ہیں، جو عدالتیں آپ کو سزا دیتی ہیں، وہ سزا بھگتیں، اس کے بعد پھر سیاست میں آئیں اور اچھے طریقے سے جیسے کہ کوئی بھی انسان ہے، چلو غلطیاں لوگوں سے، انسانوں سے ہو سکتی ہیں، غلطی آپ سے بھی ہم مان لیں گے ہو گئی ہے، عوام سے معافی مانگیں، نئی شروعات کریں ایمانداری کے ساتھ، کوئی بات نہیں، لیکن ایسا نہیں چلے گا میاں صاحب آپ کہ آپ سارا کچھ کھا پی بھی جائیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں ماریا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہی چھوٹی سی بات آپ سے کرنی تھی، مجھے سبسکرائب بھی کریں اور اپنے کمنٹس میں بھی لکھیں کہ جو میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں یا کہ نہیں آ رہی، اگر تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اچھا لگے گا۔ میری طرف سے خدا حافظ۔